جس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جس طرح اپنے بیٹے کی تربیت کی، اس طرح تربیت کرنا اللہ کو بھی پسند ہے۔ مطلب کہ ایسے کہ اپنے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین بہت کمزور ہیں۔ جس طرح بچوں کی تربیت ہونی چاہیے تھی، اس طرح ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، جس وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ اور بڑا ہی کمال کا ایک اسلوب بیان ہوا ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کس انداز میں فرمائی۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اپنے بیٹے کی تربیت کرنا چاہی، مطلب جب اپنے بیٹے کو سمجھانے لگے کہ بیٹا یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، تو آپ نے جس طرح شروع کیا سلسلہ کہ تربیت اس طرح ہونی چاہیے، ویسے ویسے ایک ایک لفظ کر کے خالق کائنات نے وہ مکمل ایک زاویہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ سورہ لقمان شاید آپ کو پتہ ہو، 21ویں سپارے کی ایک سورت ہے، اس کی یہ 13ویں نمبر پر آیت ہے۔ تو اس میں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ وَإِذْ قَالَ لقمان، اور جب کہا لقمان نے لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کیا کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ کیسے نصیحت فرمائی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، اکرموا اولادی، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، عزت سے بات کرو۔ جہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے، والدین کا ادب و احترام کرنے کا حکم آیا ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم آیا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا، صلہ رحمی کرنا، پیار محبت کرنا اور ان کی اس زاویے سے تربیت کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے بڑی توجہ سے سنیں اور اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو، اور ہر ماں باپ اسی طرح ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو دیکھنا وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہمارا معاشرہ اتنا سلجھا ہوا اور اتنا پڑھا لکھا ہو جائے گا کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو جب مخاطب کیا تو بولا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ جب نصیحت کی نا تو آپ کو مخاطب کیا یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ تو سب سے پہلی نصیحت کیا کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا کسی قسم کا۔ اور یہ نصیحت چیک کریں کہ کیسی نصیحت ہو رہی ہے کہ شرک نہیں کرنا کسی قسم کا۔ کیوں نہیں کرنا؟ چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو۔ شرک اکبر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شرک اصغر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا تو اس کا دکھلاوا کرنا، مصنوعی جسے کہتے ہیں نا کام کرنا، یا آپ نے کوئی کام کیا تو اس کو جناب آپ چمکاوا دے رہے ہیں، ایک دکھلاوا کر رہے ہیں، بناوٹ جسے بولتے ہیں۔ تو یہ شرک اصغر سے بھی بچنا ہے تو نے، اور شرک اکبر سے بھی بچنا ہے، پہلی بات جو کی۔ اب یہ جتنی بھی باتیں آپ نے یہاں پر بیان کی ان کے ماتحت آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دوں گا۔ ابھی میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے یہ قرآن مجید کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے نا جی، بڑا ہی کمال کا ترجمہ ہے، اور اگر یہی ہمیں سمجھ آ جائے، اور جتنا بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، تو سمجھ لیں کہ میری تقریر کا جو مکمل وہ بنتا تھا، ایک زاویہ جو بنتا تھا، یہ جو مول بنتا تھا میری تقریر کا، وہ مل جائے گا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو پہلے قرآن مجید کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا کہ اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ
بہت دردناک جو ہے نا، بہت عجیب سا ایک نا ظلم ہے اپنے اوپر، دردناک اور بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا شرک نہیں کرنا، چاہے وہ شرک اصغر ہو چاہے وہ شرک اکبر ہو، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ ہی کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہو تو بسا اوقات ہمارے درمیان ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگتے ہیں تو ہم کافی دفعہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، بڑے ہی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن ایک حساب ہونا چاہیے، ایک معمول ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا، کیونکہ حدیث شریف ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اکرموا اولادی، کہ اپنی اولاد سے عزت کے ساتھ پیش ہو، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ تو جب ہم میں سے کوئی بندہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے لگتا ہے، چاہے وہ 5 منٹ کا خطبہ ہے، 10 کا ہے، 15 20 آدھا گھنٹہ گھنٹے کا جو بھی لیکچر ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے جناب؟ ہم نے اپنے بچے کو گالیاں دینی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، بڑے عجیب سے لہجے میں بات کرنی ہے۔ اور اگر جب ہم واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ بھائی دین میں ایسے کام ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، ہم یہ نہیں بتاتے۔ ہم ان کو پہلے گنوا دیں کہ جی ہم نے کیا کیا ہے، ساری زندگی میں نے تباہ کر دیا تیرے پیچھے۔ یہ حقیقت ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تیرے پیچھے تباہ کر دی ہے، تو نے کیا کیا؟ تو نے کچھ کمایا نہیں، تو ڈگریاں نہیں لے کر آیا، محلے میں اپنا نام بہت خراب ہے۔ ہم اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی مال و دولت اکٹھا کر، اپنا نام پیدا کر، کوئی ڈگریاں لے کر آ۔ لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے کہ جو آپ تربیت کریں اس میں ساری چیزیں آ جائیں۔ مطلب آپ نے ان کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے دینی لحاظ سے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ نے وہاں پر کوئی گالی گلوچ نہیں کی، سخت لہجہ نہیں استعمال کیا، بلکہ بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، کسی قسم کا شرک نہیں کرنا، چاہے وہ شرک اصغر ہو چاہے وہ شرک اکبر ہو، کیونکہ یہ جو شرک کرنا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، لہٰذا اس سے بچنا۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، بیٹے یہ قرآن مجید اٹھا کے دے دینا مجھے، قرآن مجید۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں آپ نے، اب یہ نا نصیحتوں کا ایک نا چل رہا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے نصیحت کرنی ہے، ایسے ایسے یعنی کہ تربیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اس طرح کام کرنے کا تو نے۔ تو آپ نے اس طرح اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، آپ تربیت کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید میں دوسری آیت میں پھر ارشاد ہوا کہ آپ نے جو دوسری نصیحت کی تربیت کے طور پر، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے گناہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ گناہ نہیں کرنا، اور وہ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہو چاہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان چھپا ہوا ہو، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو لے کر آئے گا، مطلب تمہارے سامنے اس کو پیش کر دے گا۔ کیوں؟ کہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک خبریں رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کر آئے گا۔ لہٰذا گناہ سے بچنا ہے، گناہ نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھیں نا کیسا پیارا سا ایک اسلوب بیان کر رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے، یہ معاملات بتانے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، یا بنیہ اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ پھر یہاں پر بات ختم نہیں کی، یہ نہیں کیا کہ بس نماز کا حکم دے دیا ساتھ ہی بات ختم، نہیں، بلکہ آگے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنی ہے، وأمر بالمعروف، اور اپنے جتنا بھی دوست ہیں، اپنے معاشرے میں جتنا بھی بندے ہیں، اپنے محلے میں جتنا رہتے ہیں، ان کو نیکی کا حکم بھی دینا ہے، دعوت دینی ہے کہ آؤ یار آج نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ ہمارے کتنے سارے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارا ایک اپنا جناب ایک ماحول ہے کہ ہم باقی دنیاوی سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے کوئی بسا اوقات کوئی ایک دو دوست ہو، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو ہمیں کہ یار چلو آ جاؤ آج نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وأمر بالمعروف،
کہ نیکی کا حکم دینا ہے، ونہا انل منکر، اور برائی سے روکنا ہے۔ پھر جب تو یہ کام کرے گا وصبر علی ما اصابک، اس پر پھر تجھے صبر بھی کرنا پڑے گا۔ جب تو نیکی کی دعوت دے گا نا تو لوگ تجھے بڑا برا بھلا کہیں گے کہ بڑا یار نیک وکار تو، بڑا حاجی نمازی آیا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دوست ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ تو بڑا حاجی نمازی آیا ہمیں سمجھانے والا۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ وصبر علی ما اصابک، تو صبر کرنا اس پر۔ تو تجھے بہت بندے اس طرح کی باتیں کریں گے، کیونکہ جب بندہ دین کے راستے پر نکلتا ہے تو کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ کافی بندے ٹونٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار جا تو بڑا حاجی نمازی، تو خود جا کے پڑھا، ہمیں کیا تو اصلاح کرتا ہے، تو خود پہلے ایسا تھا، آج تو ہمیں اصلاح کر رہا ہے، ہمیں تو بس نصیحت کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ایسی بات ہوگی تو نے صبر کرنا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، کیونکہ یہ جو کام میں تجھے بتا رہا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، ان میں تو نے ثابت قدم رہنا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کرتے رہنا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بیٹے جب تو نماز پڑھے اس کے بعد لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، شرک سے بچے اور ریاکاری سے بچے، ہر چیز سے جب تو بچے گا اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ تو نے ان ساری باتوں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ ثابت قدم، مطلب تو نے ان سے پھرنا نہیں، لوگ جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں تو نے ان سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اب یہ سارا جو طریقہ تھا یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن کا میں نے آپ کو سادہ سیدھا سا ترجمہ بتایا ہے، اور ہمارے جو مفسرین کرام ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، طریقہ دان ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو ڈگریاں بڑی بڑی لے کر دیتے ہیں، جب شادی بیاہ کیے جاتے ہیں تو ہم ان کو بڑی واضح نصیحت کرتے ہیں، تو ان میں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ان کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، 16 اور آگے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنا بھی آیات ہیں ان سارے کی تفسیر، ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم بھی ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی اچھی بسر ہو۔ اس طرح بھی ان کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب یہاں پر بات اب جناب یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب تھا کہ قرآن مجید میں جو ایسے آپ نے تربیت کی نا تو قرآن مجید میں ان کا ذکر آ گیا، اور رب کو بھی پسند ہے یہ بات کہ اولاد کی تربیت ہو تو اس انداز سے ہو۔ اور ہماری جو پہلی غلطی جو آتی ہے نا اولاد کی تربیت میں، سب سے پہلی غلطی جو ہے وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ ہم جب ہمارا بچہ ہماری انگلی پکڑنے لگے نا، انگلی پکڑ کے چلنے لگے، تو پھر ہمیں حدیث کہتی ہے، پھر ہمیں ہمارا معاشرہ کہتا ہے، پھر ہمیں قرآن مجید کا اسلوب کہتا ہے کہ اس کو تم مسجد میں لے کر آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اس کی تربیت کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے بچے کو نماز پڑھنے بھیجو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے کر آؤ۔ 7 سال سے 10 سال کی عمر جو ہے نا، یہ بچہ نا ہر چیز کو فالو کرتا ہے، پک کرتا ہے، ہر بات کو سیکھتا ہے۔ وہ 7 سے 10 سال کی عمر میں اس نے جو سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں ایک سوچ پیدا کر لیتا ہے، چاہے وہ سوچ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ایک سوچ آ گئی ہے۔ تو حدیث ہمیں کہتی ہے کہ 7 سال سے 10 سال کی عمر میں ان کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ اور ہماری مسجدوں کا بھی کچھ ماحول ایسا ہے کہ جب بچہ شور کرے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں۔ یار تربیت کرنے کا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے سمجھاؤ کہ بیٹا اللہ کا گھر ہے، یہاں پر شور نہیں کرتے، سکون سے نماز پڑھتے گئے، تو بچہ ڈرے گا نہیں۔ وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ ابا میں نے مسجد نہیں جانا، وہاں پر تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے گئے، وہ ڈرے گا نہیں، سہمے گا نہیں۔ مطلب بڑے پیار سے تربیت ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارا بچہ مسجد میں نہیں آئے گا، نماز نہیں پڑھے گا، یا ہمارے ساتھ مسجد تک نہیں آئے گا، تو اس کو نماز کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہماری یہ 7 سے 10 سال کی عمر جو بچوں کی ہوتی ہے وہ ہم لاڈ پار میں گزار دیتے ہیں، پھر اس بچے کی ایک سوچ بن جاتی ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق چل رہا ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا۔ وہ کیسے مانے کہ جب ہم نے اس کو دین کا بتایا ہی نہیں، جب ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے، جب ہم اس کو نماز کا نہیں بتا رہے، دین کا نہیں بتا رہے، کہ اس دین کے بارے میں نہیں بتا رہے جس دین نے یہ سکھانا تھا اس کو کہ بیٹے اپنے ماں باپ کی قدر کرنی ہے،
ان کی عزت کرنی ہے. جب ہم نے اس سے اس کو دور رکھا ہے، پھر بعد میں جب وہ بچہ ہمارا نافرمان ہو جاتا ہے، پھر ہم پیروں کے پاس بھاگتے گئے کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، ضد بہت کرتا ہے. میرے پاس بھی کافی بندے آتے ہیں جی قاری صاحب بچہ ضد کر رہا ہے، دم کر دیں یا تعویذ دے دیں. وہ ضد کیسے نہ کرے؟ اس کی عادت تو ہم نے بنوائی ہے. پہلا تعویذ تو ہم نے ڈالا اس کے گلے میں ضد کا، کہ 7 سال سے 10 سال کی عمر میں ہر اس کی خواہش ہم نے مانی. پھر وہ ضد نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ تو یہ 7 سال سے 10 سال کی عمر کا جو ایک دورانیہ ہے، اس میں اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دلائیں، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں، ان کو نماز پڑھائیں. اور ہمارے پہلے جو اکابرین تھے، جو پہلے بزرگ تھے، وہ اپنے بچوں کی بڑی کمال کی تربیت کیا کرتے تھے، بڑی کمال کی تربیت کرتے تھے. ایک نا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس نا ایک شرابی، زانی، گناہگار بندہ، سود کھانے والا بندہ ان کی محفل میں آتا تھا، اور ان کا ذریعہ معاش بڑا غلط طریقے کا تھا، اور ہر بندہ جانتا تھا. پھر یہ آواز کم کر دیں، مائک کی آواز کم کر، مائک کی آواز کم کر. تو پوری محفل کو پتہ تھا کہ یہ جو بندہ ہے اس کا طریقہ کار، اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت غلط ہے. لیکن کیا ہوا کہ ایک دن نا وہ بندہ آیا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں، اور آ کر عرض کرنے لگا کہ جناب مجھے آپ توبہ کروا دیں. بندے بڑے حیران ہوئے کہ بھائی تجھے کیا ہوا؟ کہتا جی مجھے توبہ کروا دیں، اور ایسی توبہ کروائیں کہ آج کے بعد کبھی گناہ کرنے کا میرے دل میں خیال نہ آئے، اور نماز کا پابند کروا دیں. تو وہ پوچھنے لگے کہ بھائی مسئلہ کیا بنا گیا؟ تو ایسی باتیں کرنے لگ گیا ہے، تو بڑا جناب سود خور بندہ ہے، تو اتنا گناہ گار ہے، تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. اس طرح کی سوچ تھی ان کی. تو وہ کہنے لگا کہ ایک 13 سال کا بچہ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو وہ پوچھنے لگے کہ بھائی ہوا کیا؟ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ جی میں مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے، تو میں ان کے لیے بازار سے کھانا لینے گیا، تو میں نے کافی سارا سامان لیا، اور سامان کافی بڑھ گیا، خرید و فروخت بہت زیادہ ہوگی میرے پاس. تو میں نے وہاں سے ایک مزدور لیا کہ میں اس کو لے جاؤں اپنے ساتھ، کہ وہ میرا سامان میرے گھر تک پہنچوا کے آئے. تو میں جب چوک پہ پہنچا نا، تو وہاں پر میں نے ایک بچہ دیکھا جو 13 سال کی عمر کا تھا، نوجوان بچہ تھا، بیٹھا مزدوری کی تلاش میں کہ کوئی بندہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے. تو انہوں نے کہا جی یہ سامان میرے ساتھ میرے گھر تک پہنچواؤ، اور طے پائے 3 دینار مزدوری، کہ یہ سامان گھر تک پہنچواؤ گے 3 دینار تجھے میں اس کی مزدوری اس کے عوض میں دوں گا. تو اس بچے نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اس نے سامان اٹھایا، سامان کافی زیادہ تھا. چلتے چلتے ایک گلی کراس کی، دوسری، تیسری گلی میں جب پہنچنا تو اذان کی آواز آ گئی. تو وہ بچہ جو ہے نا بڑے ہی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ کہنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں نماز پڑھ لوں؟ 13 سال کا بچہ ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں نماز ادا کر لوں؟ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تو نماز پڑھ لو. اور وہ باہر پھٹے پر بیٹھ گیا، گپے شپے کرنے لگ گیا. تو وہ بچہ جو ہے نا جتنے نمازی تھے ان سب سے پہلے نماز پڑھ کے واپس آ گیا. تو باقی نمازی بعد میں. تو وہ پوچھنے لگا کہ بھائی اتنا جلدی تو نے نماز پڑھ لی؟ تو وہ بچہ جو بات کر رہا تھا نا بھائی، یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ سنہری موتیوں میں پرونے والے لفظ ہیں، یہ جو بچہ وہ بول رہا تھا. اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا تو آج ہماری اولاد بھی ہماری تابع فرمان ہو جائے. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جی میں مانتا ہوں کہ میں بہت جلدی واپس آیا نماز پڑھ کے، میں نے نفل چھوڑ دیے گئے. وجہ یہ تھی کہ اگر میں نفل پڑھتا تو نفل میں بعد میں بھی ادا کر سکتا ہوں. اگر میں نفل پڑھنے بیٹھ جاتا تو آپ نے سمجھنا تھا کہ یہ کام چور ہے، مزدوری اس نے لے لی ہے اور کام یہ ٹھیک سے نہیں کر رہا، نماز کا بہانہ لگا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے، وہ بندہ جو تھا، وہ جو گناہگار بندہ تھا، وہ کہنے لگا اس کی یہ بات نا میرے دل میں لگی، چھوٹے سے بچے کی بات. پھر اس کے بعد چلتے چلتے نا دھوپ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، تو وزن کافی زیادہ تھا، اس کی جان سے بھی زیادہ وزن تھا. تو جب وہ چل رہا تھا وزن اٹھا کر تو اس کا پسینہ نکلنے لگ گیا، پسینہ بہنے لگا. تو وہ جو بندہ تھا گناہگار وہ کہنے لگا کہ مجھے نا اس پر ترس آ گیا بچے پر، کہ چھوٹا سا بچہ ہے، وزن بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا یہ کچھ وزن مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں، تیرے سے اٹھایا نہیں جا رہا. تو وہ کہنے لگا معذرت میں یہ وزن آپ کو نہیں دے سکتا. اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ 3 دینار میں ہمارا سودا طے پایا ہے، کہ میری مزدوری 3 دینار ہے، اور ہماری بات طے پائی ہے کہ یہ پورا سامان میں نے اٹھا کر آپ کے گھر میں پہنچانا ہے،
اور میرے ماں باپ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ بیٹا جو بھی کما کے لانا ہے حق حلال کا کما کے لانا ہے، اور کبھی کسی کام میں سستی نہیں کرنی اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو جتنا سامان اس کے عوض میں 3 دینار مجھے ملنے ہیں تو بات طے پائیے کہ پورا سامان میں خود آپ کے گھر میں چھوڑ کر آؤں گا۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی سامان آپ نے اٹھا لیا تو وہ میرے لیے 3 دینار لینا مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا یہ سارا سامان میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا، یہ سارا سامان میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا۔ پھر جب اس نے یہ ساری بات سنی بڑا حیران ہوا کہ یار بچہ بڑا ایماندار ہے، اور تربیت کہاں سے ملی ہے؟ پہلی یونیورسٹی ماں کی گود سے۔ پھر جب وہ گھر پہنچے نا تو اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگے کہ بچہ ایسے ایسے بات کر رہا ہے اور بڑا ہی پیارا لگا مجھے، بڑا ہی پیارا اور بڑا نیک بچہ ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اس کو روک لو، اس کو کہ کھانا کھا کے جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں جا کے اندر سے 3 دینار بھی لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ اس نے بات چیت کی، اس کی بیوی نے کہا جی 3 دینار بھی دے دے اور اس کو کھانے کی دعوت بھی دے دے کہ کھانا بھی کھا کر جائے، بچہ بہت اچھا ہے۔ تو وہ جب وہ 3 دینار پکڑائے نا تو کہنے لگا کہ بیٹے میری ایک بات مانو گے؟ تو وہ کہنے لگا جی ضرور مانوں گا، اب تو میں نے آپ کا نمک کھا لیا ہے، اب تو میں نے آپ کے گھر کے پیسے لے لیے، اب آپ کی بات ماننا میرے اوپر لازم ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی میری دلی خواہش یہ ہے کہ تم اس وقت ہمارے گھر میں رکو، دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، کھانا کھا کے جاؤ۔ تو وہ بچے نے شرم کے مارے سر نیچے جھکایا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا کہ میں آپ کی بات تو مان لیتا لیکن میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو دیکھیں کیسے تربیت ہوتی تھی کہ بچے کو شروع سے سکھایا جاتا تھا کہ بیٹا نماز، قرآن اور عبادت ان چیزوں سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا ہے، اور جھوٹ کبھی نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں باپ جیسے اپنے بچے کو ڈھالیں گے بچہ ویسے ڈھلے گا، ویسے وہ کام کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے پھر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، ہمارا کہنا نہیں مان رہا۔ میں بات کر رہا تھا نا آپ کو کہ جناب یہ نماز کا حکم دینا، وہ جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا، ایسے ہی ایک بات ملتی ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن میں آپ کو مزید سنا دیتا ہوں تاکہ مزید ہمارا جناب اندر سے نہ کچھ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ذوق بڑھ جائے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سنا ہوا ہے نام آپ نے؟ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ماں آپ کو نماز کی تلقین کرتی تھی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اور آپ کو جیسے نا ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹھگ لگاتے تھے نا، مطلب یعنی کہ ان کو ایسے ادھر لگا دیا کہ یہ کام کرو تو یہ ملے گا، ایسے نا لالچ جیسے بولتے ہیں۔ تو آپ کی ماں جو تھی وہ بھی آپ کو اسی طرح نماز کا حکم دیتی کہ بیٹا نماز پڑھو تو تجھے شکر ملے گی، کیونکہ آپ کو شکر بہت پسند تھی۔ آپ کو گانج شکر کہنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو شکر بہت زیادہ پسند تھی۔ تو آپ کی ماں جو ہے نا آپ کو نماز کا حکم دیتی تھی، اور نماز سے پہلے آپ کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیتی تھی بھر کر، اور جب بھی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے جائے نماز اٹھاتے تو نیچے سے شکر کی پوڑیاں نکلتی، تو آپ بڑے خوش ہوتے، پھر اپنے دوستوں کو بھی کہتے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، شکر ملتی ہے، نماز پڑھا کرو بہت کچھ ملتا ہے۔ اپنے دوستوں کو بھی پھر بتاتے تھے، ان کو بھی دعوت دیتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جب مصلی پر پہنچے تو آپ کی ماں جو تھی وہ ایک ہماری طرح جناب جیسے ہمارا معاشرہ جی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، وہ کسی اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی نہیں تھی، کوئی ڈگری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک سیدھا سادہ ایک خاتون تھی، دیہات میں رہنے والی اور اللہ اللہ کرنے والی، اللہ کی ولیہ تھی۔ ہمارے آج کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں نا کہ جی بچی اگر پڑھ جائے زیادہ تو معاشرہ سدھر جائے گا، نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور اس کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو آپ کی جو ماں تھی اس نے جب دیکھا کہ فرید اب مصلی پر پہنچ چکا ہے اور کام کاج کی وجہ سے میں شکر کی پوڑیاں نہیں نیچے رکھ سکی، تو آپ کونے میں لگ کے نا زور زور سے رونے لگ گئی کہ اے باری تعالیٰ آج کام کاج کی وجہ سے میں شکر کی پوڑیاں فرید کے جائے نماز کے نیچے نہیں رکھ سکی، تو آج تو یہ سارا پردہ کھل جائے گا، آج تو راز فاش ہو جائے گا۔ اور اب کہنے لگی کہ یہ جتنا بھی رغبت تھی میں دنیاوی کاموں کے لیے تو نہیں کرتی تھی نا، اس کو تیرے راستے پر لانے کے لیے کرتی تھی کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، تو تیرے راستے پر لانے کے لیے تیرے ساتھ جوڑنے کے لیے میں اس کے ساتھ یہ کام کرتی تھی، اور آج میں شکر رکھنا بھول گئی۔ تو وہ بار بار رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اے باری تعالیٰ آج میرا پردہ رکھ لے، آج اگر پردہ اٹھ گیا، آج اگر پردہ فاش ہو گیا، ظاہر ہو گیا راز، تو ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ نماز سے بدظن ہو جائے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اور باری تعالیٰ میں جو بھی کر رہی تھی اسی وجہ سے کر رہی تھی کہ میرا بچہ نماز پڑھنے لگ جائے،
تو آج تیرے حوالے گئے. اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ملتا گیا کہ آپ کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہوا ملتا گیا کہ اس دن آپ نے شکر کی پوڑیاں نہیں رکھی اور ڈر گئی. اور جب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جائے نماز اٹھائی نا تو نیچے شکر کی پوڑیاں نہیں تھیں، بلکہ وہاں پر شکر کی نہریں جاری تھیں، نیچے شکر کی نہریں جاری تھیں. اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے کہ امی جان آؤ ذرا آج شکر تو چکھو، آج تو شکر کا ذائقہ ہی کچھ ہو رہا ہے، آج تو بڑا کمال کا ذائقہ ہے. آج تو پہلے تو آپ شکر رکھتی تھی لیکن آج اللہ کی طرف سے شکر آئی ہے، ذرا ذائقہ تو دیکھیں کتنا کمال کا ہے. تو وہاں سے آپ کا یہ نا گنج شکر جنا آپ کا لقب بنا. تو پہلی ماں اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، ان کو رغبت دلاتی تھی نماز کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے. اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ سکول پڑھے گا تو ادب سیکھے گا، ہم کہتے ہیں جناب ہمارا بچہ مہنگے سکول میں پڑھے گا، ہیں جی ادھے پچدے لباس میں جناب جائے گا واپس آئے گا تو ہمارا بچہ بہت کچھ سیکھے گا. وہ کچھ بھی نہیں سیکھنا. اس نے کیا سیکھنا ہے؟ اس نے یہ سیکھنا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی سیکھتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں سیکھتا. دنیاوی تعلیم میں نہیں کہتا کہ آپ نہ دلواؤ، دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن جو اصل تعلیم ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو اس سال ثواب کرنا ہے، جو تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے بچے ان کے لیے ذریعہ نجات کیسے بنتے ہیں، وہ تعلیم ہم نے پس پشت ڈالی ہوئی ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. اور کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ جب ایک بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اونچی آواز میں بات کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں گھر سے باہر نکال دے، ہمارا بچہ ہمیں گھر سے باہر نکال دے. پھر اس نے کہا کہ اسی کے برعکس لے جائیں، اپوزٹ. اب اگر سوچیں کہ اگر ایک بچہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو بچہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اونچی آواز میں بات کی کہیں یہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ میرے سے ناراض ہو جائیں. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں یہ فرق ہے. دینی تعلیم انسان کی دائیں آنکھ ہے اور دنیاوی تعلیم انسان کی بائیں آنکھ ہے. اور قبر میں کام آنے والی، ہر جگہ پر کام آنے والی جو تعلیم ہے نا وہ دینی تعلیم ہے، جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے اور اپنے بچوں کی تربیت بڑے عجیب طریقے سے کر رہے ہیں. آج ہمارا بچہ بولنا سیکھے نا، ہمارے معاشرے میں ہے نا، اب بچہ پہلی جب بات کرتا ہے تو اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے نا، اپنے گھروں سے سیکھتا ہے. اور ہمارے گھروں کا کچھ کا ایسا ماحول ہے، اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے نا، جب وہ گالی دیتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، دادا بیٹھا یا باپ بیٹھا یا ماں بیٹھی، کوئی تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ میرے بچے نے گالی دی ہے، اور وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. افسوس والی بات، بڑا فخر محسوس کرتے گئے. اور رات کو جب پنچایت لگتی ہے، سارے جب اکٹھے ہوتے گئے تو وہ کہہ رہے گئے ہوتے ہیں کہ بیٹا جو دوپہر کو گالی دی تھی ذرا دوبارہ اپنے بابا کو نکال کے دکھانا، اپنے دادا کو نکال کے دکھانا، اپنی بہن کو نکالنا ذرا کیسے تو نے گالی دی تھی. یہ تو ہمارا ماحول ہے. سکھانا ہم نے خاک ہے اپنے بچوں کو، تربیت ہم نے کیا کرنی ہے. پھر ہمارے بچے نافرمان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. ہماری بچیاں لے لیں آپ، آج ہماری کتنا بے فحاشی پھیلی ہوئی ہے. یہ مارچ جو پیچھے نکلا ہے، میں یہ بات ممبر رسول پر بیٹھ کر ہی نہیں سکتا. جو اس مارچ میں وہاں پر دھجیاں اڑائی گئی ہیں، بیٹی کا جو ایک پردہ تھا، جو ایک عورت کا ایک زیب و زینت تھی، اس کا ایک جو لحاظ تھا، اس کو کیسے دھجیاں اڑائی گئی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. لیکن اس کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے گھر کا ماحول ہے، جو ہم نے اپنے گھر میں ماحول بنایا تھا. کیا کبھی ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں کہ آؤ بچوں آج سارے مل کر بیٹھتے گئے، آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی باتیں کرتے گئے، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی باتیں کرتے گئے، آج فلاں بزرگ کی باتیں کرتے گئے. کبھی ہم نے یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جائے نماز بچھا کر یا بڑا سارا اکٹھ کر کے ہم نے اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائی ہیں؟ نہیں. ہم نے بتانا تو یہ بتانا کہ بھائی رات کو 9 بجے فلانی ٹی وی پر فلانے چینل پر یہ ڈرامہ لگنا ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے. ہمارے بچوں کو یاد ہے، لیکن مجال ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید کا پتہ ہو، نماز کا پتہ ہو، دینی تعلیم کا پتہ ہو، ماں باپ کے ادب و احترام کا پتہ ہو. کچھ بھی نہیں پتہ. وجہ کیا ہے کہ پہلی غلطی ہمارے گھر سے ہو رہی ہے. پہلی درس گاہ جو ہے، بچے کی جو پہلی یونیورسٹی ہے، اس کا جو پہلا سکول اور کالج ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. سب سے پہلے ماں کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اس کو پہلے چاہیے کہ وہ اپنا کردار اچھا کرے اور وہ اپنے بچے کو سمجھائے کہ بیٹا یہ کام اس طرح نہیں کرنا، اس کو اس طرح کرنا ہے. اور اس وقت بچہ ہر بات کو پک کرتا ہے. اس کے ڈیزائر جو ہوتے ہیں نا وہ ڈھلتے نہیں ہیں تب تک جب تک وہ 10 سے 12 سال کی عمر میں نہ پہنچے.
جب اس کی ایک سوچ بن جاتی ہے پھر ہم جناب ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچہ جب آئے نا، یہ حدیث شریف کے الفاظ سنانے لگوں میں آپ کو، اس کا مفہوم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر آؤ، یہ نہیں کہ نماز کے لیے بھیجو، توجہ بھی کرنی ہے باتوں پہ، نماز کے لیے لے کر آؤ اپنے ساتھ۔ جب 10 سال کا ہو جائے پھر ان پر سختی کرو کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ اور پھر یہاں تک بھی ایک فقہ کی کتاب میں پڑھ رہا تو اس میں یہ بھی لفظ ملتا ہے، مجھے یاد نہیں کہ وہ کتاب کون سی تھی، اس میں تھا کہ 13 سال کی عمر میں بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو کھانا پینا بھی نہ دو، یہاں تک سختی ہے۔ اور ہم کرتے گئے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، کوئی نہیں بڑا ہوگا سیکھ جائے گا۔ بچی کا جناب چھوٹی سی اس کو ہاف بازو پہنا دیے، چھوٹا سا اس کو جناب لباس پہنا دیا، کیا ہے جی چھوٹی بچی کا کل سیکھ جائے گی۔ ان کی حص شروع میں ہم مار دیتے گئے، پھر بعد میں ہم پریشان ہوتے کہ ہماری بچی سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، پورے کپڑے نہیں پہنتی، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ شروع میں جو ان کے ساتھ ہم نے پیار محبت کیا تھا، اس شفقت میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس کو نماز کا حکم دیتے، اس کو بتاتے کہ بیٹا دین بھی کوئی چیز ہے، اس کو بتاتے کہ قرآن مجید میں ایسی آیات بھی نازل ہوئی ہیں، ایسے ایسے معاملات ہیں۔ اور جب ہماری بچیاں بیائی جا رہی ہوں، جب ہمارے بیٹے بیٹیوں کی جب شادی ہو رہی ہو تو جہاں ان کو اتنا جہیز دیتے ہیں، ڈگریاں دیتے ہیں، یونیورسٹی کالج کتنے بڑے بڑے جناب ہم نے اتنا بڑے بڑے ڈگریاں دے دی، اتنا بڑا بڑا جہیز کے ٹرک بھر کے دے دیے۔ وہاں پر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ان کو یہ سورہ لقمان کی یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا نا، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی ان کو دینا چاہیے، کو بتانا چاہیے کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارنی ہے اور اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تو بھائیو باتوں تو بڑی کرنے والی ہوتی ہے لیکن ٹائم میرے پاس بہت کم ہوتا ہے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ بس جتنا بھی بیان ہو گیا کہ خالق کائنات اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی اولاد کی زیادہ سے زیادہ تربیت اور اچھے طریقے میں ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا